10 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना छोड़कर मक्के का रुख किया। आपके साथ 10,000 सहाबा कराम मौजूद थे। मदीना पर अबू रहम गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तकर्री हुई। जुहफ़ा में या इससे कुछ ऊपर आपके चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आ मिले। वो मुसलमान होकर अपने बाल बच्चों समेत हिजरत करते हुए तशरीफ़ ला रहे थे। फिर अबवा में आपके चचेरे भाई अबू सफ़ियान बिन हारिस और फूफीज़ाद भाई अब्दुल्ला बिन उमैया मिले। आपने इन दोनों को देखकर मुंह फेर लिया, क्योंकि ये दोनों आपको सख्त अजियत पहुंचाया करते थे और आपकी हिजू किया करते थे। ये सूरत देखकर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और फूफीज़ाद भाई ही आपके यहाँ सबसे बदबख्त हों। इधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू सफ़ियान बिन हारिस को सिखलाया कि तुम रसूल अल्लाह के सामने जाओ और वही कहो जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनसे कहा था। ये कुरान पाक की आयत है जिसका तर्जुमा है कि खुदा की कसम अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत बख्शी और यकीनन हम ही ख़ताकार थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पसंद नहीं करेंगे किसी और का जवाब आपसे उम्दा रहा हो। चुनांचे अबू सफ़ियान ने यही कहा और जो जवाब में फ़ौरन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया। कुरान पाक की आयत है और इसका तर्जुमा है कि आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, अल्लाह तुम्हें बख्श दे और वो अरहमुर राहिमीन है। इस पर अबू सफ़ियान ने आपको चंद अशार सुनाए, जिनमें से बाज़ ये थे। तेरी उम्र की कसम, जिस वक्त मैंने इसलिए झंडा उठाया था कि लात के शाहसवार मोहम्मद के शाहसवार पर गालिब आ जाएं, तो मेरी कैफियत रात के उस मुसाफिर की सी थी जो तेरा तार रात में हैरान व सरगर्दा हो। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मुझे हिदायत दी जाए और मैं हिदायत पाऊँ। मुझे मेरे नफ्स की बजाय एक हादी ने हिदायत दी है और अल्लाह का रास्ता उस शख्स ने बताया जिसे मैंने हर मौके पर दुत्कारा था। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर ज़रब लगाई और फरमाया, तुमने मुझे हर मौके पर दुत्कारा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़र जारी रखा और सहाबा कराम रोज़े से थे, लेकिन अस्फ़ान और कदीद के दरमियान कदीद नामी चश्मे पर पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा तोड़ दिया और आपके साथ सहाबा कराम ने भी रोज़ा तोड़ दिया। इसके बाद आपने सफ़र जारी रखा, यहाँ तक कि रात के इब्तदाई औकात में मरल ज़हरान और वादी फ़ातिमा पहुँच कर नज़ूल फरमाया। वहाँ आपके हुक्म से लोगों ने आग जलाई और सब ने अलग अलग आग जलाई। इस तरह 10,000 चूल्हों में आग जलाई गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को पहरे पर मुकर्रर फरमाया। मरल ज़हरान में पड़ाव डालने के बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सफ़ेद खच्चर पर सवार होकर निकले। इनका मकसद ये था कि कोई लकड़हारा या कोई भी आदमी मिल जाए तो इसे कुरैश के पास भेज दें, ताकि वो मक्के में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिल होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होकर अमान तलब करें। इधर अल्लाह ताला ने कुरैश पर सारी ख़बरों की रसाई रोक दी, इसलिए इन्हें हालात का कुछ इल्म न था। अलबत्ता वो खौफ और अंदेशे से दो चार थे और अबू सफ़ियान बाहर जाकर ख़बरों का पता लगाता रहता था। चुनांचा उस वक्त भी वो और हकीम बिन हज़ाम और बदील बिन वर्का ख़बरों का पता लगाने की गर्ज से निकले हुए थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि बाखुदा मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर पर सवार जा रहा था कि मुझे अबू सफ़ियान और बदील बिन बरका की गुफ्तगू सुनाई पड़ी। वो बाहम रद्दो कदा कर रहे थे। अबू सफ़ियान कह रहा था कि खुदा की कसम, मैंने आज रात जैसी आग और ऐसा लश्कर तो कभी नहीं देखा। और जवाब में बदील कह रहा था कि ये खुदा की कसम बनु ख़ज़ा हैं, जंग ने उन्हें छील कर रख दिया है। इस पर अबू सफ़ियान कह रहा था, ख़ज़ा इससे कहीं कमतर और जलील हैं कि ये इनकी आग और इनका लश्कर हो। हज़रत अब्बास कहते हैं कि मैंने इनकी आवाज़ पहचान ली और कहा, अबू हंज़ला। उसने मेरी आवाज़ पहचान ली और बोला, अबुल फ़ज़ल। मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, क्या बात है? मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। मैंने कहा, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लोगों समेत हाय कुरैश की तबाही वल्ला। उसने कहा, अब क्या हिला है? मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। मैंने कहा, वल्ला अगर वो तुम्हें पा गए तो तुम्हारी गर्दन मार देंगे, लिहाजा इसी खच्चर पर पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलता हूँ और तुम्हारे लिए अमान तलब किए देता हूँ। इसके बाद अबू सफ़ियान मेरे पीछे बैठ गया और उसके दोनों साथी वापस चले गए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अबू सफ़ियान को लेकर चला। जब किसी अलाव के पास से गुज़रता तो लोग कहते कौन है, मगर जब देखते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खच्चर है मैं इस पर सवार हूँ तो कहते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं और आपके खच्चर पर हैं। यहाँ तक कि मैं उमर बिन ख़त्ताब के अलाव के पास से गुज़रा।
انہوں نے کہا کون ہیں اور اٹھ کر میری طرف آئے۔ جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے کہ میں نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے قابو میں کر دیا۔ اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے اور میں نے بھی خچر کو ایڑ لگائی۔ میں آگے بڑھ گیا اور خچر سے کود کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا گھسا۔ اتنے میں عمر بن خطاب بھی غصہ آئے اور بولے کہ اے اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ کا سر پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا۔ جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر نے بار بار کہا تو میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم اگر یہ بنی عدی بن کعب کا آدمی ہوتا تو میں ایسی بات نہ کہتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عباس ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لاتے اور زیادہ پسند ہے۔ اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عباس اسے یعنی ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں لے گیا اور صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس کہ اب میں تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے اچھے ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کس قدر حلیم، کس قدر کریم اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ اس پر میں نے کہا ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت و اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند ہے، لہٰذا اسے کوئی اعزاز دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ اسی صبح منگل 17 رمضان المبارک 8 ہجری کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرز زہران سے مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کی تنگ نائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والے خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے۔ حضرت عباس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پھریرے لیے گزر رہے تھے۔ جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ پھر جواب میں حضرت عباس بطور مثال کہتے کہ بنو سلیم ہیں، تو ابو سفیان کہتا کہ مجھے سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے مزینیہ ہیں۔ ابو سفیان کہتا مجھے مزینیہ سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ سارے قبیلے ایک ایک کر کے گزر گئے۔ پھر جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان حضرت عباس سے اس کی بابت ضرور دریافت کرتا، اور جب وہ اسے بتاتے تو کہتے مجھے فلاں سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سبز دستے کی جلو میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے۔ یہاں انسانوں کی بجائے اسے صرف لوہے کی باڑ دکھائی دے رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ انصار و مہاجرین کی جلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذ رائی کی طاقت کس کی ہے؟ اس کے بعد اس نے مزید کہا ابو الفضل، تمہارے بتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی ہے۔ حضرت عباس نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں اب تو یہی کہا جائے گا۔ اس موقع پر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے آج خون ریزی اور مار داڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر دی جائے گی۔ آج اللہ تعالیٰ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو ابو سفیان نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد نے کہی ہے؟ آپ نے فرمایا سعد نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہ اور یہ بات کی ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا
یا رسول اللہ ہمیں خطرہ ہے کہیں سعد قریش کے اندر مار داڑ نہ مچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا۔ گویا جھنڈا حضرت سعد کے ہاتھ سے نہیں نکلا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے جھنڈا حضرت زبیر کے حوالے کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا، قریش کے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ اٹھی اور اس کی مونچھ پکڑ کر بولی، مار ڈالو اس مشک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلیوں والے کو، برا ہو ایسے پیش رو خبر رساں کا۔ ابو سفیان نے کہا تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جسے مقابلے کی تاب نہیں، اس لیے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں میں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے، البتہ اپنے کچھ شباشوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کیے دیتے ہیں، اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے، اگر ان پر ضرب لگی تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا اسے منظور کر لیں گے۔ قریش کے یہ احمق اوباش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو کی کمان میں خندمہ کے اندر جمع ہو گئے۔ ان میں بنی بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا جو اس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، جس پر اس کی بیوی نے ایک روز کہا کہ یہ کاہے کی تیاری ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اس پر بیوی نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اس نے کہا خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ میں اس کے بعد ساتھیوں کو تمہارے خادم بناؤں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا اگر وہ آج مد مقابل آ گئے تو میرے لیے کوئی عذر نہ ہوگا، یہ مکمل ہتھیار اور نیزہ اور جٹ سونتی ہوئی دو دھاری تلوار ہے۔ خندمہ کی لڑائی میں یہ شخص بھی آیا ہوا تھا۔